بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 38 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی، حمیت الجاہلیت، جو جاہلیت کی حمیت تھی، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی، علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے پیغمبر پر اور مسلمانوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ایسے وقت میں تمہیں روکا جبکہ دلوں میں انہوں نے حمیت کو جگہ دے دی۔ حمیت کہتے ہیں کسی چیز کو انسان جب اپنے لیے عار سمجھے اور عجیب سمجھے، پھر اس کی بنیاد پر اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی حرکت یا کوئی بات کرے تو اس کو حمیت کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین نے بھی اپنے تکبر کی بنیاد پر جاہلانہ حمیت کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں پر اصرار کیا جو صحابہ کرام کو بہت سخت ناگوار گزری۔ مثلا صلح نامے کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور بسمک اللہم لکھنے پر اصرار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ اعتراض ان چیزوں پر انہوں نے حمیت جاہلیہ کو سامنے رکھ کر کیا، اور پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روکا۔ اگر یہ سوچا کہ اگر ہم عمرے کی اجازت دے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی والوں کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ زبردستی مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے ہیں، اس طرح جو ہے وہ عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے، اور اسی حمیت کی بنا پر پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اور پھر جب صلح کی بات ہوئی، معاہدہ لکھا گیا، تو اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر بھی اعتراض کیا اور بسمک اللہم بھی لکھنے پر بسمک اللہم لکھنے پر اصرار کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھا ہوا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہماری لڑائی ختم ہو جائے، تو اس لیے آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیے، نہ کہ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ یہ آپ نہیں لکھ سکتے، یہ انہوں نے اصرار کیا اور ضد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اپنے رسول اور مومنین پر اطمینان نازل فرما دیا، اور انہیں لڑائی کرنے سے اور عمرہ اسی سال کرنے سے جو ہے وہ روک دیا، اور وہ اس پر راضی ہو گئے، انہوں نے لڑائی لڑنے پر اور عمرہ اسی سال کرنے پر ضد نہیں کی۔ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اور اللہ نے تقوی کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا۔ اب یہ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ کلمہ تقوی کے ہی زیادہ حقدار تھے اور اسی کے اہل تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ ترمذی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو کلمۃ التقوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کفر سے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے کلمہ کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے ان کا ساتھی بنا دیا، اور اب یہ اس کے ذریعے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور جو فرمایا کہ یہ لوگ اس کلمے کے حقدار تھے، وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ لوگ کلمہ قبول کریں گے اور اس کے تقاضوں پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کا مزاج قبول حق کا بنا دیا، اسی مزاج اور طبیعت کے مطابق وہ اسی کی طرف اللہ کی طرف ہی آگے بڑھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے اہل بناتا ہے، اور پھر اہلیت کے مطابق محض اپنے فضل سے خیر اور رشد و ہدایت پر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، جمع کر رکھتا ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اذ جعل متعلق بعذبنا، متعلق بعذبنا نکال کر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اذ جو ہے یہ اذ ظرفیہ ہے اور یہ متعلق ہو رہا ہے عذبنا کے، لعذبنا الذین کفروا منہم کے اندر جو اس سے پچھلی آیت ہے اس میں عذبنا ہے، اس سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے ان کو عذاب دینا ہوتا تو ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان سے نہ روکتے اور ان کو اس وقت عذاب دیتے جب وہ جاہلیت کی وجہ سے کبر اور غرور میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے اور غیر شریفانہ حرکتوں پر اتر آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی نخوت، ان کی حمیت جاہلیہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اشتعال میں نہیں آنے دیا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ہم نے ان کے دلوں پر سکون اور اطمینان نازل کر کے ان کو باوقار بنا دیا اور جنگ کرنے کا خیال جو ہے وہ ان کے دلوں سے نکال دیا، اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے اوپر تقوی کا کلمہ لازم کر دیا اور ان کے دلوں میں اس کو جو ہے وہ جاگزیں کر دیا، جما دیا، کیونکہ وہ اس کلمہ تقوی کے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے اہل اور حقدار تھے۔ تو لہٰذا یہ جو از ہے یہ ظرفیہ ہے اور یہ عذبنا سے متعلق ہو رہا ہے۔ الذین کفروا فاعل فی قلوبہم الحمیۃ، فاعل نکال کر مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الذین کفروا جو ہے یہ جعل کا فاعل بن رہا ہے، فی قلوبہم الحمیۃ الانفۃ من الشیء، حمیت کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے شدت کو، حمیت الجاہلیت بدل من الحمیت، یہ الجاہلیہ جو ہے یہ حمیت سے جو ہے وہ بدل ہے، وہی صدہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ عن المسجد الحرام، اور وہ حمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام تک پہنچنے سے روکنا ہے، یعنی ان کے اندر یہ تعصب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام تک نہ پہنچنے دے، اس تکبر کی وجہ سے، وہ جو ان کے اندر ایک تکبر کی شدت تھی، اس تکبر کی شدت کی وجہ سے جو جاہلیت والی حمیت تھی اس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مسجد حرام تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ فصالحوہم علی ان یعودوا من قابل ولم یلحقہم من الحمیۃ ما لحق الکفار حتی یقاتلوہم،
یہ جو ہے وہ اس کی تفسیر مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، اطمینان نازل فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے صلح کر لی، علی ان یعودوا من قابل، کہ وہ آئندہ سال آئیں گے، یعنی آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ مَا لَحِقَ الْكُفَّارِ حَتَّى يُقَاتِلُوهُمْ، اور جو حمیت کفار کو لاحق ہوئی وہ ان کو لاحق نہیں ہوئی یہاں تک کہ ان سے حَتَّى يُقَاتِلُوهُمْ قتال کرتے۔ وَأَلْزَمَهُمْ أَيِ الْمُؤْمِنِينَ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بات پر ان کو جمائے رکھا۔ الزمہم، ان کو جمائے رکھا، أَيِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم ضمیر کا مرجع مصنف نے بیان فرما دیا کہ مومنین کو جمائے رکھا تقوی کے کلمہ پر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تقوی کا کلمہ کون سا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وَأُضِيفَ إِلَى التَّقْوَى لِأَنَّهَا سَبَبُهَا، تقوی کی جو ہے وہ اضافت کلمے کی طرف اس لیے ہے کیونکہ لِأَنَّهَا سَبَبُهَا، یہ کلمہ ہی تقوی کا سبب ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اس پر جمائے رکھا، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے ہی سے ان کا یہ گویا کہ مزاج بنا دیا تھا، تو لہٰذا وہ ان کے اوپر جو سکینت نازل ہوئی اور وہ جو لڑائی سے رک گئے اور صلح پر آمادہ ہو گئے، تو وہ اس کی بنیاد یہ کلمہ ہے۔ وہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کے کلمے کے ذریعے سے جماعت دیا، ان کے دلوں میں جو ہے وہ ثبات نازل فرما دیا، ان کے دلوں میں ثابت قدمی نازل فرما دی اور ان کو اس پر جما دیا، اور ان کا مزاج ہی گویا کہ قبول حق کا بن گیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْكُفَّارِ، اور وہ اس کلمے کے کفار سے زیادہ حقدار تھے، یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے وہ زیادہ حقدار تھے۔ وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے اہل تھے۔ عطف تفسیری، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احق بہا و اہلہا کے درمیان جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، اہلہا کا عطف جو ہے وہ اس پر ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ عطف تفسیری ہے، زیادہ حقدار اور اہل ہونا، حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے، لہذا حقدار تھے، یہ اس کی تفسیر ہے آگے اہلہا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، تو لہذا حقدار اور اہل جو ہیں یہ معطوف علیہ ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ أَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ، اس صفت علیم کے ساتھ وہ ہمیشہ سے متصف ہے۔ وَمِن مَعْلُومِهِ تَعَالَى أَنَّهُمْ أَهْلُهَا، لہذا وہ جسے چاہتا ہے وہ اہل بناتا ہے، اور اس اہلیت کے مطابق معاذ اپنے فضل و کرم سے ہی رشد و ہدایت پر ان کو جمع کر رکھتا ہے، تو لہٰذا وَمِن مَعْلُومِهِ تَعَالَى أَنَّهُمْ أَهْلُهَا، تو یہ اس کی معلومات میں سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے ہے کہ وہ مومنین جو ہیں، انہم، وہ مومنین جو ہے، اہلہا، اس کلمے کے زیادہ اہل ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، حمیت کسے کہتے ہیں، اور حمیت جاہلیہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے کلمۃ التقوی سے کون سا کلمہ مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔